اسی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کے اندر ادب کا جو حوالہ بتایا، فرمایا ادب کے حوالے سے کہ جب قرآن کو پکڑنے کی بات آتی ہے تو فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ جو لوگ پاک ہیں، جو لوگ وضو کرتے ہیں، پاک ہیں، وہی قرآن کو پکڑ سکتے ہیں۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے فیض و برکات حاصل کرتے ہیں، لیکن اگر یہی پاکی کی بجائے ناپاکی میں پڑھیں تو دل میں کثافت پیدا ہو جاتی ہے، دل میں گٹر پیدا ہو جاتی ہے، سختی پیدا ہو جاتی ہے، دل آہستہ آہستہ اس عبادت سے اچاٹ ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ جو ذکر کرنے، قرآن پڑھنے کے لوازمات تھے، وہ آداب تھے، وہ پورے نہ کیے۔ تو اس لیے اللہ نے جب اپنے قرآن کی بات فرمائی تو فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو وہی لوگ ہاتھ لگائیں جو لوگ پاک ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ اے ایمان والو، تم اپنی آواز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرنا، جب کہ آپ تشریف فرما ہوں تو آپ کے سامنے اگر تم نے اونچی آواز میں گفتگو کی تو تمہاری پوری زندگی کے اعمال ضائع ہو جائیں۔ یہی نہیں بلکہ پھر فرمایا کہ تم آپس میں بھی جب میرا محبوب جلوہ افروز ہو تو تم آپس میں بھی جب بات کرو تو تمہاری آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کون سکھا رہا ہے؟ اللہ سکھا رہا ہے۔ نہ صرف آپ کی زندگی کے اندر، آج بھی ہم جب روضہ شریف کی طرف حاضری دیتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، وہاں پہ بھی یہ حکم آج بھی جاری و ساری ہے۔ آج بھی وہاں پہ اونچی سانس لینا، شور کرنا، اونچا بولنا اسی زمرے میں آ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم سنی ہیں، اہل سنت جماعت ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ حیات ہیں، آپ سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، اور جب ہم آپ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو آپ ہمیں دیکھتے ہیں۔ اگر آپ وہاں پہ ہم بے ادبی کر لیں، میں نے دیکھا وہاں پہ اکثر لوگ بجائے کہ بارگاہ رسالت میں عاجزی کے ساتھ حاضری دیں، وہ وہاں پہ موبائل کو، دیکھیں بچے باہر میں چلے، دیکھو وہ اپنے موبائل کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ وہ بجائے ادب کے ساتھ حاضری دینے کے، بجائے وہاں پہ التجائیں کرنے کے، بجائے وہاں پہ گڑ گڑا کے رونے کے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرنے کے، اپنے موبائل کے ساتھ اپنا آپ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں پہ آئے، کتنی سخت دیکھو۔ وہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے، وہاں تو اونچا سانس لینا بھی ادبی ہے۔ تو لہذا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی اللہ سکھا رہا ہے۔ نہ صرف یہ کہ آپ کے سامنے اونچا بولنا، بلکہ فرمایا کہ میرے محبوب سے پہلے بھی کوئی کام نہ کرنا۔ جیسے ایک دفعہ عید، بقر عید، قربانی والی عید، اس عید پہ ایک صحابی نے پہلے قربانی کر، پہلے قربانی کی تو حکم ہوا کہ اس کی قربانی قبول نہیں، اس کی قربانی قبول نہیں۔ کیا ہوا تھا؟ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عمل کر لیا، تو پہلے عمل کرنا بھی قبول نہ ہوا۔
اس صحابی رسول نے عرض کی حضور میں غریب ہوں، میرے پاس اور کچھ بھی نہیں تھا، یہی قربانی تھی، تو میں سمجھا شاید قربانی یہ ہے گوشت کھانے کا نام ہے عید۔ فرمایا اور تیرے پاس کوئی جانور ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس چھوٹا بچہ بکری کا 6 ماہ کا ہوگا۔ فرمایا اب اس کو قربان کرو، اور یہ صرف تمہارے لیے ہے، تمہارے بعد نہیں ہے کہ ہر کوئی کہے کہ میں 6 ماہ کا بچہ ذبح کر لوں، یہ صرف تمہیں اجازت دی گئی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب اللہ خود سکھا رہا ہے، یہاں تک کہ جب یہ حکم آیا کہ میرے محبوب کے سامنے اونچا تک نہیں بولنا، تو ایک صحابی رسول وہ ویسے ہی بعض ان کی آواز میں ایک گرج ہوتی ہے، ایک پہلے سے ہوتا بلند ہوتی آواز، تو انہوں نے اپنے گھر میں اپنے آپ کو قید کر لی اور اپنے منہ میں پتھر رکھ لی۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، 3 دن ہو گیا، آ کر فرمایا وہ صاحب نہیں آ رہے۔ عرض بھی حضور وہ کہتے ہیں کہ میری زبان میرے آواز ویسے ہی بلند ہے، میں باقی رسالت میں جاؤں گا تو میری آواز اونچی نکلے گی، تو کہیں یہ نہ ہو میری پوری زندگی کی آواز آئے نہ مجھے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب تو سکھائے ہی سکھائے ہیں، قرآن کے مختلف آیتوں میں ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں میں بھی، جیسے ماں باپ کا ادب اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، رب الرحمہ، اولاد کے لیے ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، رب الرحمہ کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر ایسا رحم فرما جیسے انہوں نے میرے اوپر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔